الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرما۔ سارے آمین کہو۔ اس عزت والے دربار سے ہاتھ کھول بیٹا ہوا پھر فون میں کر لینا۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ میں تمام احباب کے نام نہیں جانتا، عزیز محترم جناب قیصر شاہ صاحب اور وہ سارے احباب، غالباً ظہیر صاحب، ایمان صاحب، نبیل صاحب، باقی اتنے بچے بانیان فرش اعضاء ہیں، شہزادی، سب کی نوکریاں قبول فرمائے۔ جو بندے بولتے ہو تو میں ذکر کی عزت کا واسطہ آمین کہنا میرے اللہ۔ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما۔ میرے مالک میرے وطن کی خیر فرما، پاک آرمی کی حفاظت فرما، سیلاب زدگان کی مدد فرما، میرے دیس کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ تھوڑی سی مدد درکار ہے آپ کی۔ آپ اگر ایک قدم آگے تشریف لے آئیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ تھوڑا سا آگے ہوں۔ یہ سارے بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مہربانی کریں آپ۔ ہاں جنہیں سننا آتا ہے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے تو میں کیسے پڑھوں گا۔ ایک کے قدم یار نظر اللہ نے آدھے حسین اگے آ جاؤ کی یہ اوکھا کام ہے جڑا میں نے ویکھی جاندے ہو۔ آپ سارے پیچھے بیٹھ کے اگر آپ لوگ یہاں جاتے مجلس کا حصہ بن جاتے۔ آپ سے ہی عرض کر رہا ہوں، میں تینوں آکھی جانا تو نال ویکھی جانا یار، چلو تیری مرضی۔ پڑھو درود مل کے بلند آواز۔ سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ بڑے عرصے بعد بڑے چاہ سے بڑی محبتوں سے کریم آف سیالکوٹ فیصل آباد تک کے چہرے مجلس میں موجود ہیں۔ سننا آتا ہے جن لوگوں کو، پتر تُسی اکٹھے نا بہو 4-5 اٹھو، مہربانی کرو اگے آ جاؤ۔ میرا بیٹا کیوں ٹیک لا کے بیٹھے ہو، جوان بچے ہو میرا بیٹا، تھوڑی بڑی مہربانی۔ بڑے ادب سے مجھے کہا گیا ہے کہ سرکار امیر کی بارگاہ میں کوئی نظم سنائے۔ بڑا دل میرا خوش ہوا ہے، طبیعت بڑی میری راضی ہوئی ہے یہ فرمائش سن کے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں صرف جناب کی طبیعت جانچنے کے لیے۔ حسنین ہیں آغوش ولایت کے اجالے۔ آہا سلام ہے شاید، بسم اللہ کرو، اگے آ جاؤ، بڑی جگہ ہے اتھے، بڑی جگہ ہے، مہربانی کرو جی۔ میں صدقے تواڈے سنن تو، میں صدقے تواڈے بولن تو، جیو جوانیاں مانو، جگ جگ جیو۔ حسنین ہیں آغوش ولایت کے اجالے۔ لو جی، جس معیار تے دھیرے سندھے آلیاں سیالکوٹ آلیاں استقبال کر سکتے ہیں، آفاق میری حصے کا کام فرد ثانی پہ ہو جائے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں حسنین ہیں آغوش ولایت کے اجالے، کرار نے قرآن سمجھ کر ہی سنبھالے۔ یہ آپ سے کہہ رہا تھا، آپ آگے آ جائیں۔ یہ جنہیں سننا آتا ہے جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، چلو بڑے دنوں بعد زیارت ہوئی ہے جی علی استان دینا، علی استان دینا۔ مطمئن ہو گیا میں، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، کروڑا سال جی وہ اس بے شک دے کیا کہنے۔ حسنین ہیں آغوش ولایت کے اجالے، کرار نے قرآن سمجھ کر ہی سنبھالے۔ حسنین ہیں، آ جاؤ پھر بچہ رون لگ جائے گا، پھر دین جاؤ گے۔ اچھا چلو، حسنین ہیں آغوش ولایت کے اجالے، کرار نے، جلدی سید پلیز، مصرع فرد سال ضائع نہ ہو جائے۔ آپ جو کھڑے ہو بیٹا مجلس میں آتے کیوں نہیں ہو؟ گھر سے جو مجلس میں آئے ہو بیٹا، اپنے آپ کو فرش اعضاء کی اہمیت سے محروم نہ کیا کرو۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ کون سی جگہ ہے۔
مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان بچوں سے جو گھر سے مجلس کے لیے نکلتے ہیں اور مجلس میں آ کے بھی مجلس میں نہیں آتے. اگر ناراض ہو گئے ہو تو معذرت یار، شاید میں بوڑھا ہو گیا ہوں ظہیر، شاید میرا دل کرتا ہے، میں آگے بڑی جگہ ہے، آپ سب لوگ آگے آؤ، میرا دل کرتا ہے میں کوئی میسیج دوں، کوئی پیغام دوں. سارے بچے آپ بھی بیٹا آگے ہو، میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ سے، مہربانی کرو. شاباش. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے حسین سخی کی مجلس میں فرش عزا پہ بیٹھ کے جاؤ، اور گھر والے پوچھیں کہاں بیٹھے رہے ہو، تسلی سے بتاؤ میں نبیوں کے ساتھ بیٹھا رہا، میں ولیوں کے ساتھ بیٹھا رہا. صدقے صدقے جڑے ہاتھ چاہ لیں دیو، ہاتھ چاہو حیدری. شاباش شاباش. جی جی پورا سہیوال بول پڑا. شہزاد کو یا نہیں مدد کہنا، 18 جب تک جیے تو سلام کریں گے. تسلی سے بتاؤ. میں انبیاء کے ساتھ بیٹھا رہا، میں اولیاء کے ساتھ بیٹھا رہا، میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھا رہا، میں عرشیوں کے ساتھ. اوقات ہی کیا ہے عرشیوں کی، جہاں 14 بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھا ہے. ہائے 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 ہائے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہاں جگہ تھی، اگر آپ سارے لوگ یہاں جاتے تو اچھا لگتا مجھے. مجلس میں آ جو گئے ہو تو مہربانی کرو، علی تمہیں عزت دے. مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو عزت دے بیٹا. آپ آگے ہوں، باقی لوگوں کے لیے جگہ بنائیں. شاباش، مہربانی. حسنین ہیں آغوش ولایت کے اجالے. آج کی اس مجلس سے لے کے میں اپنی کفن کی چادر تک ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. ہاں، سرکار علامہ آیت اللہ کاظم کفائی آل اللہ مقامہ نے سرکار حبیب ابن مظاہر کی زیارت کی اور پوچھا کہ حبیب دل میں کوئی ارمان بھی ہے؟ حبیب نے کہا بس ایک ہی ارمان ہے، ایک بار پھر زندگی ملے اور حسین کی مجلس میں فرش عزا بچھا. ہائے 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 ہائے. کیا کہنے کیا کہنے. جیو جوانیاں مانو، جگ جگ جیو علی استان دین. بس ایک ہی آرزو ہے، ایک بار پھر زندگی ملے اور مجلس حسین کراؤں اور فرش عزا بچھاؤں. کیا بتاؤں بیٹا آپ کو، یہ کیا جگہ ہے. مجلس حسین میں آ کے نہیں بیٹا، او میرے پتر، ہیلو سیلمین، تصویر نہ بنا، مجلس سن. اگر تجھے کہہ رہا ہوں پیچھے نہ دیکھ، اگر تو مجلس میں آیا نہیں تو باہر جا اور یہ دیکھتا رہے فون. معذرت کے ساتھ میرے ہاں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ناراض نہیں ہونا، روٹھنا بھی نہیں ہے. کیسا عجیب لگ رہا ہے تو مجلس میں آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ سیلفی بنا رہے ہو. اللہ تم لوگوں کو عقل دے بیٹا. تمہیں پتہ نہیں کس جنت میں بیٹھ کے، کس ماحول میں بیٹھ کے بیٹا کوثر کے کنارے آ کے پیاسے چلے جاتے ہو. کیا کرتے ہو یار، کیا کرتے ہو تم لوگ یار. حیدری خدا را نہ بیٹا، مجلس حسین میں آیا کرو تو پھر مجلس حسین میں آیا کرو. احرام باندھ کے بھی حج کیے بغیر نکل جاتے. خدا را میرے بچوں، یہ گراؤنڈ نہیں ہے، یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے، یہ گیٹ ٹو گیدر کی جگہ نہیں ہے. ہاں، یہاں پتہ نہیں کون کون آیا ہوا ہے. یہ میرا ایک ہاتھ علم پہ ہے، ایک ہاتھ سے میں نے ذکر مظلوم سر پہ رکھا ہوا ہے. جو کہیں نہیں جاتے وہ یہیں آتے ہیں. ارے کب آ گیا میرا بچہ وسیم؟ جیو میرا پتر. ہاں نبی، ہاں خدا را مولا کا واسطہ اسے مجلس ہی رہنے دو. ہاں
مولا کا واسطہ، یہ کوئی پروٹوکول پوائنٹ نہیں ہے، یہ عزائے مظلوم کی جگہ ہے، یہ غریبوں کے تذکرے کی جگہ ہے، یہ اجڑے ہوئے سرداروں کی کہانی کی جگہ ہے، اس کو ایسا ہی رہنے دو مولا کا واسطہ۔ تمہاری منت ہی کر سکتا ہوں، ورنہ میں 44 برس پڑ گیا ہوں، تمہاری مہربانی، تم نے مجھے اتنا برداشت کر لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں حسنین ہیں آغوش ولایت کے اجالے، کرار نے قرآن سمجھ کر ہی سنبھالے، نادار تہی دست فقیروں کو کھلایا۔ چلو جو سمجھ گئے ان کا شکریہ۔ تسی تے اندر بیٹھے ہو، چھت تلے بیٹھے ہو، تے پھر بھی انج کر کے بیٹھے ہو بادشاہ، ایڈی کوٹھی پائی جے قرآن دی قسم ہے، 11-12 کلو دی تے کوٹھی ہونی ہے۔ حسنین ہیں آغوش ولایت کے اجالے، کرار نے قرآن سمجھ کر ہی سنبھالے، نادار تہی دست فقیروں کو کھلایا، پر مال غنیمت پہ یہ بچے نہیں پڑے۔ علی حق بیٹا جی، سارا فیصلہ آباد ہی بول پیا، علی آپ آگ راضی رہنا میرے محترم، آپ کا نام نہیں آتا ورنہ میں آپ کا بھی نام لیتا۔ سلطان عزاداری، سلطان کربلا، سلامت رہو جی۔ مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا بڑا حصہ ہے آپ کا اس علاقے میں عزاداری کے فروغ میں، بی بی آپ کو بھی عزت دے، بلکہ آفاق بیٹے نہیں میرا پتر ہے، اس نے مجھے یہ تعارف کروایا ہے۔ نادار تہی دست فقیروں کو کھلایا، پر مال غنیمت پہ کیا کہنے، دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہو کیا کہنے، اے ذکر مولا تہتے استوتے قسم نہیں۔ 2024 میں مصرے آکھے نے 2025 اینڈ آ گیا، نیڑے لگ گئی ہے، تے میں سیالکوٹ نہیں پڑھے، کراچی پڑھے نے ایک باری، ملتان نہیں پڑھے، لاہور نہیں پڑھے، تے میرا دل پیا کر دیا جے بولو تو میں پڑھ دیا۔ وہ جس کو طفل سمجھ کر بھلا دیا تم نے، ولایتوں کو قداور اسی کے قد نے کیا۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ وہ جس کو طفل سمجھ کر، وہ ایک بیان آپ نے سنا ہوگا جی، سب سے چھوٹا قد علی کا تھا، صحابہ میں سب سے چھوٹا قد علی کا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ علی محمد کا صحابی نہیں، محمد کا اپنا آپ ہے۔ نہیں سی دینی داد مینوں، جی تُسے مینوں اوکھیاں گلاں تے داد دیتی ہے تے پھر میں تے اس تو اوکھا ہوندا جاںگا۔ میں کوئی رٹا تھوڑی لایا، میں کوئی یاد کر کے تو نہیں پڑھدا، تو سندا آئے گا تو میں پڑھدا آواں گا۔ علی محمد کا صحابی نہیں، علی محمد کا اپنا آپ۔ رہ گئی بات قد کی، تو نے کہا سب سے چھوٹا قد علی کا تھا۔ شوکت کہتا ہے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو۔ خوش آمدیدی نسل دے اعلانات ہے، کوئی نو میں پتہ پہ لگتا، میں دھیرے سندے آیا چند، میں سیالکوٹ آیا، میں G62 آ گیا، میں نے کوئی نہیں پتہ پہ لگتا۔ وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو، شرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو۔ تو نے کہا علی کا قد چھوٹا ہے، شوکت کہہ رہے تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک، کسی کا سر تو دکھا جو علی سے۔ ہاں ملو بادشاہ جی، ہاتھ اچھے اچھے اچھے، شاباش شاباش علی استانے نے۔ آپ کی کیا بات، آپ کی اس ادب شناسی کی کیا بات، ہر بندے کے وس میں کہاں ہے ایسا سننا۔ وہ نور بڑی جگہ بیٹا، آگے آئیں، یہ ساری جگہ بیٹا، آئیں موسٹ ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ نور لاؤ
جو نور جلی سے اونچا ہو. جی وسیم پتر جی بھی شرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو. ہاں بھئی سادہ علی کی ٹائم ہے 5 بجے 7 دسمبر 5 بجے شام. تب تک جیے تو انشاءاللہ ضرور سلام کروں گا. تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک کسی کا سر تو دکھا. ہائے 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 کیا بات ہے تیری ہے یار. سلام ہے جی یہ چیئر سے بیٹھے بزرگوں سلام ہے. مالک انہوں نے شفا دے. میں وہیں کھڑا ہوں بھولا نہیں میں نہ میں تمہیں بھولنے دوں گا. مصر مشکلیں میں کراچی پڑھ کے آیا ہوں. مجھے اتنی داد چاہیے. وہ جس کو طفل سمجھ کر بھلا دیا تم نے ولایتوں کو قداور اسی کے قد نے کیا. شوکت کہہ رہا ہے چھپ کے نہیں کہہ رہا. گاڑی میں نہیں بیٹھا کمرے میں نہیں بیٹھا ممبر پہ کھڑا ہوں. پوری دنیا سن رہی ہے کیمرے کی آنکھ میں کہہ رہا ہوں نبی نے دین کی تبلیغ کا سفر شوکت فقط مدد سے نہیں یا علی مدد. یہی داد ہے اس کی یہی داد ہے اس کی. صدقے علی حق ہاتھ اونچے. الحمدللہ. ہاں بھئی اشفاق حیدر حیدری بسم اللہ علی استادن. نہ 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 ہو بیٹا نہ مذاق نہیں کرنا. مجلس ہو رہی ہے تیرا مذاق پہ موڈ ہو تو باہر چلا جا. فقط مدد سے نہیں. نبی نے دین کی تبلیغ کا سفر شوکت فقط مدد سے نہیں. بولو یا علی مدد سے. اور آگے چلیں بنتی ہے طبیعت. عبادت شہادت کا یہ جام شیریں بسد ناز ہنس کر پیا بھی علی نے. بہت شکریہ. یہی توقع کرتا ہوں میں آپ سے. میں خوشامد نہیں کر رہا. میں جانتا ہوں کسے شعر سننا آتا ہے کسے مجلس میں صرف بیٹھنا آتا ہے. ناراض نہیں ہونا. سارے بندے ہی بول پڑے تو سارے ایک جیسے نہ ہو گئے. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. عبادت شہادت کا یہ جام شیریں بسد ناز ہنس کر پیا بھی علی نے. ولایت کی ترویج کا مرحلہ تھا جسے سر سے ہی سر کیا بھی. مہربانی میرا بچہ علی عزت دے. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے. کھول دے ہاتھ بار بار اٹھانے پڑیں گے. ولایت کی ترویج کا مرحلہ تھا. ہر اس بندے کو کروڑ بار سلام ہے جو 2 بار سر پہ داد دے رہا ہے جسے سر سے ہی سر کیا بھی علی نے. آفاق کیمرہ رکھی تے بندہ دسی جڑا نہیں بولیا. نجف کی زمین آج تک سوچتی ہے علی کون ہے کیا ہے کیسا ہے آخر. زمینوں پہ پہلا جنازہ ہے جس کو دیا بھی علی نے لیا. آپ جیئیں جی یہ بزرگوار جیئیں جی. علی استانے نے دیکھ لے. چل پھر کراچی شروع. جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. اس بچے نے مجھے کہا کراچی والے مصرے سنا. جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. جس شاہ کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے. یہ شعر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شوکت جو اپنے جنازے میں بھی آئے.
سونا جیو جیو جی علی استانین حیدری مولا ڈیوٹیاں قبول کرنی مولا استانینی سلطان کربلا والو جیو میرے بچوں علی عزت دے جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی جس شاہ کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے یہ شیر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شوکت یہ شیر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شوکت جو اپنے جنازے میں بھی ویکھ لے چودھری میں اس تے اتے پڑھ دے نہیں پھر میں کل فیصلہ آبادوں فون آنا چاہیے ویکھ لے یہ ممبر تے میرا تقاضا ہی ٹھیک ہے پڑھا علی کا بغض ہے جس آدمی کے سینے میں 18 رجب تک یاد رہے گا وعدہ ہو گیا وسیم جیو میرا بچہ نبیل بول یار سلام ہے میرا سلام ہی میرا علی کا بغض ہے جس آدمی کے سینے میں قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے علی کے منکرو جنت حرام ہے تم پر دعا کرو کہ جہنم تمہیں ظہیر بول یار بسم اللہ ان کو آگے پیچھے کر دو ہٹا دو ایک دوسرے سینے چل بھی اٹھ یہاں سے ادھر آ جا ادھر آ جا علی کے منکرو جنت حرام ہے تم پر او میں نہیں کہہ رہا علی کی قسم میں نہیں کہہ رہا یہ ذکر مولا پہ ہاتھ ہے میں 44 برس میں ایک بار بھی وضو کیے بغیر ممبر پہ نہیں گیا ابھی بھی وہ بچے گوائیں میرے ساتھ جنہوں نے مجھے بھی دیکھا ہے میں وضو کر کے ہی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں میں نہیں کہہ رہا یہ آنکھیں جل جائے اگر میں نے ان آنکھوں سے نہ پڑھاؤ سنی شیعہ دونوں گھروں نے لکھا ہے حسنین کے نانا نے صحابہ کے مجمع میں علی کو سینے لگا کے فرمایا لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ مَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ علی کی قسم ہے اگلا سانس ہی نہ آئے اگر تیری ذات کے لیے جھوٹ بولوں محمد نے کہا دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی دل میں اگر ابلیس کی دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو امکان کی حدوں سے ہے بالا قلم کا قد 14 دی قسم ہے تہاڈی داد تو ہو مجبور گیا اپنی اج دی بیعت چوں سب تو اوکھی نظم میں کر لئی ویکھیا جائے گا تقریباً 24 منٹ 9 سیکنڈ میں پڑھ گیا زیادہ زیادہ اتنا میں اور پڑھنا زیادہ تو زیادہ 20-25 منٹ تہاڈے اور چاہیے نے تو میں جان پوچھ کے ایڈی داد میں لے لئیے نہ بھی بولو گے تو خیر ہے انج بھی نہ بھی بولو تو بھی خیر ہے میں ہی شوکت ہاں میں اس گل تے بڑا ہی راضی ہاں بادشاہ حسین دے کرم تے بڑا مطمئن جان بوجھ کے پترا میں اوکھی نظم کر لیے میں تسی ایتھے ہو نا میرا دل ایتھے آ جاؤ امکان کی حدوں سے ہے بالا
قلم کا قد سدرا تلک ہوئی میرے ادراک کی رسد. کروڑ بار شکریہ. رسد پہ داد دینے والوں کو جھولی پھیلا کے نبیل سلام کر رہا ہوں. ادراک کی حدوں سے ہے بالا قلم کا قد ادرا تلک ہوئی میرے ادراک کی رسد. الفاظ گنگ ہو گئے کم پڑ گئے عدد. ہاں بھئی تو میرے اشرے یاد ہیں تجھے بولنا میری نیسی منی نا مولی صاحب تو ساں. سدرا تلک ہوئی میں دے دیو انہوں فون ان کوئی گال نہیں. سدرا تلک ہوئی میرے ادراک کی رسد. الفاظ گنگ ہو گئے کم پڑ گئے عدد لیکن نہ مل سکی مجھے مولا علی کی حد. لیکن نہ مل سکی مجھے مولا علی کی حد. آؤ پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں سمجھوں بھی کیا علی کی فضیلت کے طول کو آتا ہی یا خدا کو سمجھ یا رسول. جی پتر جی میرے محترم شالہ ہاتھ اچھائی رہے اے عزادار جیمان میرے پترہ دے شہر ہونا جی انہاں بزرگاں دی خیر ہوئے مولا انہاں شفائے کلی عطا فرماؤں. سمجھوں بھی کیا علی کی فضیلت کے طول کو آتا ہی یا خدا کو سمجھ. جیو میرا بیٹا بول میرا بچہ. آتا ہی یا خدا کو سمجھ یا رسول کو. معصوم طاقتوں کا ہنر ہے خدا کا گھر. پھر کہہ رہا ہوں معصوم طاقتوں کا ہنر ہے خدا کا گھر. بندوں کی بندگی کا سفر ہے خدا کا گھر. مانا خدا کے زیر اثر ہے خدا کا گھر. مولوی جی جے محسوس نہ کرو تو ایک ملنگ دا ایک سوال ہے. مانا خدا کے زیر اثر ہے خدا کا گھر. اترا میرا امیر مگر ہے خدا. اور بولو یار جنہیں سمجھ آ گئی میری مدد کرو یار. ظہیر ان سے کہہ بھئی میں سیالکوٹ کھڑا ہوں یار یہ دھیرا سندہ یار گھر ہے لاکڑی کا یار. مانا خدا کے زیر اثر ہے خدا کا گھر. اترا میرا امیر مگر ہے خدا کا گھر. شوکت کہہ رہا ممبر پہ کھڑا ہوں کیمرے کی زد میں ہوں پوری دنیا سن رہی ہے. پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں دنیا حسین ہو گئی کعبے کے نور سے. کعبہ حسین ہے تو علی کے جی بیٹا جی شکریہ جو اندر بیٹھے ہو جو باہر بیٹھے ہو جی علی استان دینی جی چک چک جی مو علی استان دینی شالہ ہاتھ اچھے رہا. دنیا حسین ہو گئی کعبے کے نور سے. کعبہ حسین ہے تو تھینک یو بیٹا جیو میرے بچوں. دنیا حسین ہو گئی کعبے کے نور سے. کعبہ حسین ہے تو علی کے ظہور سے. آغوش میں رسول کی پلتا رہا علی. شاعری نام ہے تشبیہ کا. شاعری نام ہے تلمیح کا. شاعری نام ہے استعارے کا. شاعری نام ہے قوافی کا. شاعری نام ہے ردیف کا. شاعری نام ہے اوزان کا. شاعری نام ہے تقطیع کا. آپ کی کیا بات کی قسم ہے میں ایک ایک مصرے میں ایک ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں اور میں توہین سمجھتا ہوں سیالکوٹ کے اس کراؤڈ کی اس معیار پہ بولنے والوں کی کہ میں پہلے اشارہ کروں میں کیا پڑھ رہا ہوں اور پھر داد لوں. جو سمجھ جائے وہ داد دے باقیوں کو میں داد دے کے چلا جاؤں گا. آغوش میں رسول کی
پلتا رہا علی، جھولے میں قسمتوں کو بدلتا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، نسلاں جی مان پتر جیوں توڑے، پتر جین تیرے جی، آپ کی کیا بات ہے جی، ان ہاتھوں کی کیا بات جی، وہ علی اس طرح دینے آغوش میں رسول کی پلتا رہا علی، ایک باری تو میں نے دیکھیں آغوش میں رسول کی پلتا رہا علی، جھولے میں قسمتوں کو بدلتا رہا علی، بے دین طاقتوں کو مسلتا رہا۔ بے دین طاقتوں کو مسلتا رہا علی، سرور کی اتباع میں ہی چل۔ جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے، چلتا رہا علی سے میرا جی کر گیا آپ کی داد سے، جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے، قدمین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے، سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم، سائے کی طرح پھر بھی علی۔ اور سیالکوٹ وسدہ روے اور نبیل ہو ظہیر ہو جیو ہو کیسر اور میرے پتروں دی خیر ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھک دے نہیں گیا تو پھر بولی آرنج نہ کر، نہیں کدوں بولے ہیں تو تے ٹھنڈ تو نہیں بولے ہیں، چلو تیری مرضی۔ آغوش میں رسول کی پلتا رہا علی، جھولے میں قسمتوں کو بدلتا رہا علی، بے دین طاقتوں کو مسلتا رہا علی، سرور کی اتباع میں ہی چلتا رہا علی، حد ہے کہ مصطفیٰ کا نگہبان بن گیا، چھوٹا ضرور تھا مگر عمران بن گیا۔ سلام سید جی جی جی، علی حق حق۔ حد ہے کہ مصطفیٰ کا نگہبان بن گیا، چھوٹا ضرور تھا مگر عمران بن گیا۔ ایک روز اقربا کو بلایا رسول نے، دعوت ذوالہ شیرہ، جب حکم ہوا تھا کہ اقربا کو بلا لے، اقرب بلا لیے رسول نے۔ الف والے اقرب بھی آ گئے، عین والے اقرب بھی آ گئے۔ الف والے اقرب بھی آ گئے، عین والے اقرب بھی آ گئے، آمدن خوردن رفتن۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کتنا شکریہ ادا کرا سیالکوٹ تیرا، کتنا شکریہ ادا کروں سر آپ کا۔ سلام ہے بزرگو، شالا پتران دے شاہ رہون۔ بسم اللہ کرا، آمدن خوردن رفتن آئے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن۔ سلام ہے تمہیں، تھینک یو ویری مچ۔ تیسرے دن ان کے آنے سے پہلے بادشاہ ابو طالب نے دیکھا کہ محمد کے چہرے پہ ملال ہے، فرمایا محمد احمد محمود خیر تو ہے؟ تمہارے چہرے سے ملال دور کرنے کے لیے تو میں زمین پہ تم سے پہلے آیا ہوں۔ چلو تہاڈی مرضی آ، تہاڈی مرضی آ۔ ہاں، دادا ابراہیم و اسماعیل کے سماعت کو چھوڑ کے مجھے عرب کی سنگلاخ زمینوں پہ تمہارے پروٹوکول کے لیے اترنا پڑا ہے۔ ہاں، تم ملول بھی ہو، تمہارے چہرے پہ ملال بھی ہے، کیا بات ہے؟
چچا آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، میری بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ فرمایا اچھا۔ اور پھر 2-4 منٹ کے بعد عرب کے ویشیوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ عرب کے پورے سماج میں مشہور تھا، اگر کبھی ابو طالب کے ماتھے پہ بل ہو تو ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا، وہ جلال میں ہوتا ہے۔ اگر کبھی ابو طالب ننگے پاؤں چل رہا ہو تو ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا، وہ جلال میں ہوتا ہے۔ اگر کبھی ابو طالب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہو تو ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا، وہ جلال میں ہوتا ہے۔ اگر کبھی ابو طالب کے سارے بیٹے ابو طالب کے دائیں بائیں ہوں تو ابو طالب سے اونچا نہیں۔ شاباش شاباش شاباش، جڑے اندر بیٹھے ہو علی استانینی یار، ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا، وہ جلال میں ہوتا ہے۔ پھر دعوت ذوالعشیرہ کے تیسرے دن عرب کے سماج نے یہ چاروں علامتیں اکٹھی دیکھ لی۔ ابو طالب کے چاروں بیٹے دائیں بائیں پھر رہے تھے، ابو طالب کے ماتھے پہ بل تھا، ابو طالب کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، ابو طالب کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ڈرتے ڈرتے کسی مشہور کافر نے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے گھبراتے گھبراتے کسی مشہور کافر نے کہا ابو طالب خیر تو ہے، تمہارے ماتھے پہ بل کیوں ہے، تمہارے پاؤں میں جوتی کیوں نہیں، تمہارے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے، تمہارے سارے بیٹے تمہارے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ ممکنات کے سلطان نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کر لیا ہے، زندہ گھر ہو جائے گا جو محمد کی بات سنے گا۔ زندہ واپس ہو جائے گا۔ سر پہ شیعہ یا سنی ایک بار مسجد میں آپ وضو کر قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے کافر کا رویہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش شاباش، جیو۔ ایک روز اقربا کو بلایا رسول نے، صحن علی میں سب کو بٹھایا رسول۔ تھک گئے ہو داد دے دے کے، 36-37 منٹ ہو گئے تو ان مسلسل میرے نال داد دیں دیا کو مذاق تے نہیں۔ او انجی ہے جی میں پتر چپ کر گیا ناراض نہ ہوئی۔ میں کراچی پہ پڑھا تے انجی ایک بزرگ میرے سامنے بیٹھے تے 30-35 منٹ بعد وہ چپ کر گیا۔ میں کہا جی مصرے کا مزہ نہیں آیا؟ کہندا بھائی میں تھک گیا ہوں داد دے دے کے۔ یہی ہویا تیرے نال ہیں۔ ایک روز اقربا کو بلایا رسول نے، صحن علی میں تواڈی کیا بات، تواڈی کیا بات ہوں سلام ہے۔ صحن علی میں سب کو بٹھایا رسول نے، کھانا چچا کے گھر سے کھلایا۔ ایک روز اقربا کو بلایا رسول نے، صحن علی میں سب کو بٹھایا رسول نے، کھانا چچا کے گھر سے کھلایا رسول نے، بعد از توام حکم سنایا رسول نے۔ شوکت ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، میں سین شین کا نوکر ہوں، سنی شیعہ دونوں بھائیوں کا نوکر ہوں۔ شیعہ منبر سے کبھی یہ تمنا نہیں کی گئی کہ جھگڑا ہو لڑائی ہو، ہم امن چاہتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم حسین کے عزاداروں کا احترام کرتے ہیں۔ سنی بھائی آ جائیں تو ہم ان کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، ان کے آگے دسترخوان پہ کھانا رکھتے ہیں، سفرہ سجاتے ہیں۔ ہم اہل سنت دوستوں کے نوکر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عزاداری میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے ماتم کرتے ہیں، وہ زنجیریں پکڑتے ہیں، ہمارے بچے عزاداری کرتے ہیں، وہ قمیص پکڑتے ہیں، ہمارے بچے گرمی میں ماتم کرتے ہیں، وہ سبیلے ہمارے بچے گرمیوں میں ماتم کرتے ہیں، وہ سبیلیں لگاتے ہیں۔ ہمارے بچے بیچ بازار میں جلوس میں نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت بھائی صفیں بچھا ہمارے بچے بیچ بازار میں نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت بھائی صفیں بچھاتے ہیں، سین اور شین ایک ہو جا۔ آئیے جی آئیے، جناب رضوان قیامت صاحب، سین اور شین اللہ عزت دے، اللہ نظر بد سے دکھوں سے محفوظ رکھے۔
بس میں گیا. ہاں ہم سین شین ایک ہو جاتے ہیں. میں کروڑ بار سلام کر کے ایک سوال کر رہا ہوں. سوال کے بعد 6 مصرے اور میرے حصے کا مصاحب رضوان صاحب پڑھیں گے. اللہ انہیں عزت دے. میں سادہ علی زیادہ مصاحب پڑھ لوں گا. بعد از طعام کھانا چچا کے گھر سے. ایک روز اقربا کو بلایا رسول نے. سینے علی میں سب کو بٹھایا رسول نے. کھانا چچا کے گھر سے کھلایا رسول نے. بعد از طعام حکم سنایا رسول نے. میں میشر تک اس بندے تے دکھی رانگا جدی ماں شیعہ ہوئی تو نہ بولیا. شوکت کہہ رہے تاریخ کا بھی کرتے ہو تم قتل عام کیوں؟ کافر کے گھر میں دین کا پہلا طعام. تاریخ کا بھی کرتے ہو. آخری 6 مصرے جی. صاحب کا تو بادشاہ بیٹھا ہے پیچھے. اچھا جی. تاریخ کا بھی کرتے ہو تم قتل عام کیوں؟ کافر کے گھر میں دین کا پہلا طعام کیوں؟ آؤ فیصلہ کر رہا ہوں. میں شر کی فجر تک تجھے یہ بات بھول گئی, یہ شعر بھول گیا, یہ فضائل بھول گیا تو قلم ہی توڑ کے چلا جاؤں. آپ پوچھ لے کبیر سے لے کر نذیر تک, یا چل ذرا بشر کی حدوں سے بشیر تک. تاریخ پڑھ شعور سے لے کر شعیر تک, یا کر سفر اشیر سے لے کر غدیر تک. شوکت چیلنج کر رہا ہے وہ دین ڈھونڈ جس میں ولائے ولی نہ ہو, بس ایک پل دکھا دے کہ جس میں علی ہے. 4 دن ہو گئے علی کا امامہ اترا ہوا ہے. 1.5 منٹ زیادہ سے زیادہ تفصیل سے مصاحب رضوان کو حق ہے پڑھنے کا وہ پڑھیں گے. بھائی ہے, بڑا لاڈ ہے, بڑا پیار ہے, حسین کا زادار ہے. بیٹا مجھے دیکھ, آج 4تھا دن ہے, علی کی بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے ہیں. تم بیٹا بیٹے ہو, بچے ہو, تم ناراض نہ ہونا. جوان ہو, تم نے ہاتھ ہی نہیں کھولا. ہاتھ کھولو, شکل بناؤ رونے والوں کی. نہیں بھی وسیم روئے جاتا, صورت تو بناؤ رونے والوں کی. ہاں یہ پتہ ان بچوں کو ہے جن کے سامنے ان کی ماں ماری گئی. پتہ نہیں کتنا امیر ہے وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ تھے کہ اثر اور سینے تک نہیں آ سکے. ایک باری ہائے کرو نا سارے, ایک باری جی میں جنازیاں تے ہائے کری دیئے انہیں ہاتھ چاہ کے ہائے کری یار. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ تیرے حکم کی تعمیل میں پڑھنے لگا ہوں. ممکنات کی مالکن تم پہ راضی ہو جائے. ایک جملہ کہنا ہے اور اسی پہ میرے حصے کا مصائب ختم ہو جائے گا. سیال کوٹ کی بچیاں ایسی بھی ہیں جن کی شادیاں لاہور ہوئی ہیں. لاہور کی بچیاں ایسی بھی ہیں جن کی شادیاں ملتان ہوئی ہیں. سیدہ ایک باری ہاتھ چاہو تو اندادی دا واسطہ سیداؤں میری تصدیق کریا جے. بچی شادی ہو کے آوے نا تے 100 سال دی کیوں نہ ہو جائے, جدوں آخری سا ہوندہ ہے نا ترلا کر دیئے میرے پیکیاں نو اطلاع کریا. اے ملتان فون کریا جے, کراچی فون نہیں آندہ تینوں ہائے کرنا تو کو نبیل بڑا امیر ہے یار. ملتان فون کریا جے, کراچی جی کراچی فون کریا جے, فیصل آباد میرے مرم دی اطلاع کریا جے, سعودی عرب فون کرو. ہو سکتا ہے میرا منہ بیکھ دے من, ہو سکتا ہے آخری منہ بیکھ دے من. اے علم تے ہاتھ ہے مینو اگلا سان آوے جے میں جھوٹ بولا. محمد کی بیٹی کہتی رہی یا علی مدینے والوں کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا.
یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی کسی کو میرے مرنے کی، جنہیں نہیں آتا ماتم سر نیچے کر لو، یا علی کسی کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، یا علی کسی نو میرے جی پڑھ دیں ہاں بھی کیسر چھڑ دیں کہ ادھا منٹ اور پڑھ لوں، آج تو 20 سال پہلے چھوٹی ہے دعا کرو جی کہ بیمار بھی ہے، دعا کرو اللہ مجھے زندگی دے، پتہ نہیں بطول کٹی تو کیا نہیں جا رہا مجھے بہت دے دے۔ ویکھ لے میں بطول دا وہ دکھ دس دینا ہے، میں نے بطول کا وہ دکھ بتا دینا ہے یا قیامت آ جانی ہے۔ کہتے ہیں چھوٹے بچوں کی ماں دعا مانگتی ہے مولا مجھے زندگی دے، میرے بچے چھوٹے ہیں، 18 سال کی بطول ایک ہاتھ یہاں ایک ہاتھ سے جھولی پھیلا کے کہتی تھی اللہم اجل لی وفاتی، او میرے اللہ مجھے جلدی بلا، او میرے اللہ مجھے جلدی بلا۔ ہاں میں تجھے وجہ بتاؤں، بطول کا وہ دکھ بتاؤں، جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا، آخری دنوں میں اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں مرنے والی ہوں، وہ چھوٹے بچوں کو سینے پہ سلاتی ہے، بچوں کا منہ چومتی ہے، بچوں کو ہاتھوں سے روٹی کھلاتی ہے۔ بطول کہتی تھی یا علی تیری عزت کی قسم ہے، ایک بندے نے دروازے پہ آ کے مجھے اتنے زور کا تماچا مارا ہے، میں آخری دنوں میں بیٹوں سے منہ چھپاتی رہی، اور میرا حسن امیر ہے، اور میرا حسین غریب ہے، اور میرے امام بچے، اور میرا نیلا رخسار نہ دیکھے، اور میرے چہرے پہ تماچے